اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مریم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کا مختصر تعارف وہ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیماً کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر 8 رکوع ہیں اور 135 آیات بینات ہیں۔ اس کا نام طٰہٰ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ طٰہٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کے ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نام سے ندا دی گئی، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ سورہ طٰہٰ کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی، اور سورہ طٰہٰ اور سورہ طور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تختیوں سے عطا کی گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا۔ تو جب فرشتوں نے ان صورتوں کو سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو زبانیں یہ کلام پڑھیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں سورہ یاسین شریف کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نیت فرما لیں کہ مغرب کے بعد ٹائم ملے یا عشاء کے بعد ٹائم ملے، تو تقریباً اگر آپ اس کو تلفظات کے ساتھ پڑھیں گے تو 10-12 منٹ آپ کے لگیں گے۔ تو یہ 10-12 منٹ اگر آپ روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک شریف پڑھتا ہے، سورہ ملک کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس سورت کی ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ کرے گی، اور قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی۔ تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے پر بھی تقریباً آپ کے 5-7 منٹ لگیں گے، یعنی 20 منٹوں کے اندر آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات بینات آپ نے سنی تو آپ یہ پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، نبی پاک کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، اور اسی طرح انسان کے اعمال کی جزا وغیرہ ملنا۔ اور اسی طرح قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب مشقت میں پڑ جائیں، اس سورت کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح اس سورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان بھی کیا گیا ہے، اور قیامت کی دن کی سختیوں کو بھی اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح نبی پاک کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا بھی اس آیت مبارکہ اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا، اور اسی طرح فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا اس آیت کریمہ کے اندر رد کیا گیا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کا سورہ مریم کے ساتھ ماقبل سورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کے حالات کو بیان کیا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ، اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بالخصوص کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ خیر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔